اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. دیکھو، پہلے کچھ مجالس ہوئی ہے، پہلی شروع کے اندر اس کے اندر تکبر کے بارے میں کافی باتیں آ گئی. آج انشاءاللہ عجب کے بارے میں. دیکھو، تصوف اور طریقت کی اصطلاح میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تصوف اور طریقت کی اصطلاح میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک عجب، دوسرا کبر، تیسرا تکبر. عجب، کبر، تکبر. بظاہر دیکھنے میں یہ تینوں ایک جیسے لفظ ہے، لیکن تینوں کے مصداق میں باریک فرق ہے. تینوں کے اندر باریک فرق ہے. اب تینوں کو سمجھو. عجب کس کو کہتے ہیں، کبر کس کو کہتے ہیں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے عجب ہوتا ہے. اس عجب کی انتہا تکبر پر ہوتی ہے. عجب کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کسی وصف کی طرف، یعنی اپنی کسی صفت، اچھائی کی طرف نگاہ کر کے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے. عجب کے معنی کیا ہے؟ انسان اپنی کسی وصف کی طرف نگاہ کر کے، یعنی اچھائی کی طرف نگاہ کر کے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے، اور اس وصف کے سلسلے میں عطائے حق تعالی کی طرف نگاہ نہ ہو. یعنی یہ جو اچھائی مجھے ملی ہے، یہ اچھائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ ہو، بلکہ اپنی طرف نظر ہو کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ ہو تو عجب ہوگا. مثلا ایک شخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا. ایک شخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ میں عالم ہوں، اور عالم ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھا، اور اس علم کے اللہ تعالی کی عطا اور نعمت ہونے کی طرف نگاہ نہیں کی، بلکہ میرے پاس علم ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اچھا سمجھا اس نعمت پر. تو کیا ہوا؟ چاہے اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر، حقارت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں عجب میں داخل ہے. دونوں صورتیں عجب میں داخل ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اپنی جو اچھائی ہے اس اچھائی کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے یہ نہیں سمجھا، اس پر نظر نہیں گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو حقیر سمجھے تو بھی عجب ہے، نہ سمجھے تو بھی عجب ہے.
جی مثلا ایک شخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ میں عالم ہوں، اور عالم ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھا، اس بنیاد پر، اور اس علم کے اللہ تعالی کی عطا اور نعمت ہونے کی طرف نگاہ نہیں گئی، جیسے پچھلے سبقوں میں گیا نا کہ بھائی یہ سب اللہ کی عطا سمجھو، اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کرو، اپنی طرف سے کچھ نہیں، تو اب اس پر نظر نہیں گئی، بس کہ میرے پاس علم ہے، بس یہی ہے۔ اب چاہے اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھے یا حقیر نہ سمجھے، یہ دونوں صورتوں میں عجب میں داخل ہے۔ لہذا محض اپنے کسی اچھے صفت کا استحضار اللہ تعالی کی عطا اور نعمت ہونے کے استحضار کے بغیر کرنا یہ عجب ہے۔ عجب کب پیدا ہوگا؟ جب ہماری نظر اللہ کی عطا اور نعمت کی طرف سے ذرا ہٹ گئی تو پھر وہ عجب میں داخل ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ اچھائی، وہ صفت اللہ تعالی نے دی ہے، اس پر نظر چلی گئی تو پھر وہ عجب میں داخل نہیں۔ دیکھو عجب، اس سے معلوم ہوا کہ عجب کے اندر دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔ عجب جو ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھے یا نہ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اللہ کی نعمت نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ اپنی کمائی یا اپنے آپ کو اچھا یہ عجب ہے۔ تو عجب کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، دوسروں کے ساتھ میں نہیں، سمجھے؟ یہ عجب سمجھ گئے ہوں گے برابر۔ اب عجب، کبر اور تکبر میں فرق کیا ہے؟ اسی عجب کے نتیجے میں انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عجب بڑھتا ہے تو پھر کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کبر کا مطلب کیا ہے؟ کبر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آنا کہ چونکہ میرے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ اچھائی موجود ہے، لہذا میں بڑا ہوں، میرے اندر یہ صفت موجود ہے لہذا میں بڑا ہوں۔ عجب کے اندر اپنی اچھائی کی طرف نگاہ ہوتی ہے اور کبر کے اندر اپنی بڑائی کی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ عجیب، عجب کے اندر اپنی اچھائی کی طرف صرف نظر گئی تو وہ عجب ہو گیا، اور کبر کے اندر کہ اپنی بڑائی آ گئی کہ میں بڑا ہوں کیونکہ میرے اندر یہ اچھائی ہے۔ اس اعتبار سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو ظاہر بات ہے دوسروں سے پھر وہ بڑائی مانگے گا بھی نا۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کبر ہے، اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، بڑا سمجھنا یہ کبر ہے۔ سمجھ لو برابر، صرف اچھا سمجھنا، بڑا نہیں سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو لیکن اچھا سمجھ رہا ہے۔ اب ایک آدمی بڑا جب اپنے آپ کو سمجھے گا تو پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اور جب تک اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو کچھ نہیں، اپنی ذات سے تعلق ہے۔ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس صفت کے نتیجے میں یہ کبر ہے۔ لہذا دوسروں سے اپنے کو بڑا سمجھ لینا کبر ہے۔ پھر اس بڑا سمجھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، بڑا سمجھنے کے نتیجے میں دوسروں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، بڑا سمجھنے کے نتیجے میں دوسروں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا تکبر ہے۔ تکبر ہے، مثلا اپنی اکڑ دکھا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو پھر وہ اپنی بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی پکڑے گا، تو اب بڑائی، اب اپنی چال بھی الگ پکڑے گا، اور اس کا اپنا رہنے کا سب انداز تو ظاہر ہو رہا ہے نا، تو اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے تو پھر یہ تکبر ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ کبر ہے، اچھا سمجھے عجب ہے، بڑا سمجھے کبر ہے، پھر اس بڑائی کا اظہار کرے، باتوں سے، چال سے، عمل سے اظہار کرے تو یہ تکبر ہے۔ مثلا اپنی اکڑ دکھا رہا ہے، سمجھ رہے؟
اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے جب اس کا اظہار ہوگا تو دوسروں کو حقیر سمجھے گا اور دوسروں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے. یہ سب تکبر کے اندر داخل ہے. تو آج بتاؤ ہمارے اندر تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ آج بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر تینوں چیزیں نہ ہو. عجب بھی ہے، کبر بھی ہے، تکبر بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر سے یہ تینوں چیزیں نکال دیں. اس لیے نعمتوں کا استحضار ہوگا کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر اس میں کبر بھی جائے گا، تکبر بھی جائے گا، عجب بھی جائے گا. دیکھو ذرا سی غفلت ہوئی کہ تینوں بیماریاں آ جاتی ہے، اور ذرا سا غفلت دور ہوئی اور استحضار ہوا اللہ کی نعمتوں کا تو فوراً تینوں بیماریاں چلی گئی. اچھا یہ چوتھی چیز ہے استکبار. پھر ان تین کے بعد ایک چوتھی بیماری کھڑی ہوتی ہے، اس کا نام ہے استکبار. پھر اس کے بعد ایک چوتھا درجہ ہے جس کو قرآن کریم نے استکبار کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. استکبار کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان تکبر کے نتیجے میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ کرتا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یعنی کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. بولے جو کچھ ہے میں ہوں، یعنی اتنا زیادہ تکبر ہو جاتا ہے. استکبار را سے آر، استکبار. تو فرمایا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور خود اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اور بعض اوقات تو ظلم کے فیصلے بھی کر گزرتا ہے. یہ استکبار ہے. استکبار قرآن کریم نے لفظ فرعون وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہے. اس استکبار کے اندر حق کو قبول کرنے سے عناد پیدا ہو جائے. جب استکبار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا. حق کو قبول کرنا اس کے لیے آر محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور قبول ہی نہیں کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا کہ میں کیسے کروں، میرا فیصلہ صحیح ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو استکبار وہ اس سے بھی آگے کا درجہ ہے جو قرآن میں فرعون وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہے. استکبار کے اندر حق کو قبول کرنے سے عناد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. تو سمجھ میں آ گیا. ایک ہوتا ہے عجب، ایک ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے استکبار. تو عجب سے بات شروع ہوتی ہے. جہاں غفلت آئی تو سب سے پہلے عجب آئے گا، پھر اس سے غفلت اور بڑھے گی تو پھر کبر آئے گا، غفلت اور بڑھے گی تو تکبر آئے گا، اور غفلت اور بڑھے گی تو استکبار آئے گا. اور جب بیماریاں دور ہوگی، جب انسان اپنا علاج شروع کرے گا تو سب سے پہلے استکبار جائے گا، پھر تکبر جائے گا، پھر کبر جائے گا. پہلے دن سے سب ختم نہیں ہوتا ہے. تو کچھ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مجھے محسوس ہو میرے اندر تکبر ہے، تو وہ وسوسے ہوتے ہیں تو بھی آہستہ آہستہ جاتا ہے. تو فنایت جتنی ہوگی زیادہ اتنی بیماریاں بھی دور ہوتی جائے گی. عجب کا علاج، اب علاج بھی سیکھ لے. بہرحال سب سے پہلے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، اور یہی عجب آگے ترقی کر کے کبر، اور ترقی کر کے تکبر، اور ترقی کر کے استکبار پیدا کرتا ہے. اس لیے جب عجب انسان کے اندر پیدا ہو تو پہلے ہی مرحلے میں اس کا علاج کرے. اب بتاؤ سب قبول تو کر رہے کہ ہمارے اندر عجب ہے، اور کیا کہہ رہے کہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں، پہلے ہی جب سن لو تو اس کا علاج شروع کرو. اس کے علاج کے سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ فرماتے، اس کے علاج کے سلسلے میں سنو. عمل میں دو حیثیت ہے، عمل میں دو حیثیت ہے. ایک اپنا کمال، اس اعتبار سے یعنی اپنا کمال سمجھ کر اس پر نظر نہ کرنی چاہیے. عمل میں دو حیثیت، ایک تو اپنا کمال، تو اس پر کیا ہے کہ یہ اپنا کمال سمجھ کر اس پر نظر نہ کرنی چاہیے، یہ ہے عمل.
اور دوسرا یہ کہ یہ خدا کی نعمت ہے، اس اعتبار سے اس پر مسرت معمور بھی ہے۔ تو دو عملی علاج ہے، عملی علاج۔ ایک تو اپنا جو کمال ہے یہ سمجھے میرا نہیں ہے، اور دوسرا یہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دو علاج ہے۔ آئے گی آگے مثال آئے گی سب کچھ۔ یہ تو ان کی عبارت ہے، ان کی بات ہے جو انفاس عیسیٰ کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ دیکھو پہلے مثال دی تھی کہ ایک آدمی کے اندر علم ہے اور وہ اپنا علم سمجھتا ہے تو اس سے عجب پیدا ہو۔ علم کو عطائے حق سمجھو، اسی مثال کو پکڑو۔ اگر کوئی شخص کوئی عمل کر کے اس عمل کو اپنا کمال سمجھ کر خوش ہو رہا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خدمت لے لی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ایسا لے لیا، کوئی نیکی کا کام ہو گیا، کسی کو خوشی پہنچائی، مسرت معمور بھی، یعنی خدا کی نعمت ہے تو اس پر خوشی ہونا چاہیے۔ خدا کی نعمت ہے تو اس پر خوشی، مسرت مانے خوشی، یہ ہے۔ اب سنو کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرے، اس عمل کو اپنا کمال سمجھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرا کمال، اور عطائے حق تعالیٰ پر نظر نہیں کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا، اس پر نظر نہیں، میں نے کیا، اس پر خوش ہو رہا ہے، تو عجب ہے اور گناہ ہے۔ یہ عجب ایک گناہ ہے۔ اور اگر اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر خوش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا میں ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی پہنچانے کا، یہ باطل اور اس گناہ کو ختم کرنے کا میں بنا، یہ اللہ نے مجھ سے کام لیا، تو اللہ کی عطا سمجھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، تو یہ خوشی محمود ہے اور مطلوب ہے، تو یہ خوشی تو اچھی، تو اس کو کہتے ہیں مسرت، معمور بھی ہے، یعنی یہ تو مطلوب ہے۔ تو یہ خوشی مطلوب، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ تو میرے اللہ کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے میں نے کام کیا، اللہ نے لیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ کبر، یہ عجب نہیں، گویا کہ اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ چیز عطا فرما دی اور اس فضل پر خوش ہو رہا ہے، تو یہ خوشی نہ صرف یہ کہ عجب اور کبر نہیں، بلکہ یہ خوشی معمور بھی ہے، یعنی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں فلیفرحوا، اس آیت کے اندر امر کا صیغہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے، اس آیت میں خوش ہونا چاہیے، تو معمور ہے، یعنی حکم ہے خوش ہو۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت پر تو خوش ہونا چاہیے، تو اپنے کمال پر اس کا نظر نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے کیا۔ میری دعوت سے اگر کوئی نمازی بن گیا تو خوش نہیں ہونا چاہیے، میرے اللہ نے کیا، اپنی عطا نہیں، میرے اللہ نے توفیق دی، میرے اللہ نے مجھ سے ایسی بات کی، اس کی سمجھ میں آ گیا، کسی کا کام بنا دیا، میرے اللہ نے کیا۔ تو نیک کام کرنے پر خوشی یہ ایمان کی علامت ہے، نیک کام کرنے پر خوشی یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، یعنی جب تمہیں اپنی کسی اچھے عمل پر خوشی ہو اور برے عمل پر رنج اور غم ہو تو یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے، تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو ظاہر بات ہے مومن کو خوشی ہوگی، نیکی کرے گا تو، لیکن اللہ کی عطا سمجھ کر خوشی اور ایک اپنے اندر کی وصف اور صفت پر خوشی، تو دونوں طرح کی خوشی تو دونوں ہیں، لیکن ایک خوشی عجب میں جائے گی اور ایک خوشی نعمت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس خوشی کو پہچاننا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہر آدمی نہیں پہچان سکتا، اس لیے فرمایا کہ اپنی نظر بس اللہ کی نعمت کی طرف کر لو تو وہ خوشی پھر خود بخود نیکی بن جائے گی۔ تو دیکھو خوشی دونوں ہیں، کیونکہ ایک آدمی کام کرے گا اس کو خوشی ہوئی، ایک آدمی اللہ کی نعمت سمجھ کر کام کیا ہے اس کو خوشی ہوئی، لیکن اس کی اپنی اچھائی پر خوشی ہو رہی ہے۔
لہذا اگر نماز پڑھ کر خوشی ہوئی اور کہا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے روزہ رکھوا لیا، یہ اعتکاف کر کے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دی، یا کسی کی مدد کر کے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے مدد فرما دی، یا کسی کو اپنے مہمان بنایا اور اس کا اکرام کر دیا، اس پر جو خوشی ہوئی، تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کا اکرام کیا، تو یہ خوشی پسندیدہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ یہ خوشی نقد خوشخبری ہے، یہ خوشی نقد کیش خوشخبری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی اچھا عمل کرتا ہوں تو دل میں خوشی ہوتی ہے، اس خوشی پر مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ عجب تو نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، صحابہ نے سوال کر لیا اور ہمیں جواب مل گیا۔ سنو کہ آج ہم سب کا یہی سوال ہے کہ کوئی عمل کرتا ہوں تو دل میں خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی پر مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ عجب تو نہیں ہے۔ تو جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک عاجل بشر المؤمن بشر المؤمن، یہ خوشی مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے، بشرا یعنی خوشخبری ہے، یہ خوشی مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام مل گیا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بشاشت پیدا کر دی۔ یہ کوئی عجب و تکبر نہیں، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے جب تک اس عمل کو حق تعالیٰ کی عطا سمجھتے رہو، جب تک اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے رہو۔ جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ صدقہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ لہذا ان اعمال کو عطائے حق سمجھتے رہو اور ان پر خوش ہوتے رہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی بڑی ہماری بیماریاں دور ہوگی۔ یہ بہت وسوسے تھے ہمارے دلوں میں، جی حق تعالیٰ کی عطا سمجھے، اس پر خوشی ہوئی تو وہ عبادت بن گئی، وہ عبادت بن گئی، وہ عجب نہیں۔ اور اگر اپنا سمجھے نہیں میں نے کیا ہے، تو فرمایا عبادت کر کے بھی وہ عجب ہو گیا، گناہ بن گیا۔ دیکھا تھوڑا سا فرق ہے، وہی نا، غفلت آئے گی تو عجب بن جاتا ہے، غفلت دور ہوگی تو عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ نے کروایا، ورنہ آج کل انسان کر کے میں نے کیا، ہر ایک میں کہو اللہ نے کروایا، اللہ نے توفیق، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس لیے اپنے الفاظوں میں ہمیشہ اللہ کا لفظ بولتے رہو، تو ذکر بھی ہو جائے گا اور استحضار بھی ہو جائے گا۔ خوشی مطلوب ہے، خوشی ممنوع نہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ صدقہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ اور اگر اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میں تو کمال تک پہنچ گیا اور اس عمل کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عطا پر نظر نہیں، بلکہ اس کو اپنا استحقاق اور اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسروں کو تحقیر کرتا ہے، تو یہ خوشی وہ ہے جس کو قرآن کریم میں لا تفرح کے لفظ کے ذریعے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھو یہ بھی خوشی ہے، وہ بھی خوشی ہے۔ یہ خوشی قرآن نے منع کر دیا، یہ عجب ہو جاتا ہے، اور وہ خوشی نیکی بن جاتی، عبادت بن جاتی۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھو خوشی مطلوب ہے، خوشی ممنوع نہیں۔ تو وہی سمجھو کہ خوشی دونوں طرح سے ہوگی۔ بہت سے لوگ عمل کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن دو آدمی نے عمل کیا، دونوں خوش ہے، لیکن ایک عجب کی بنا پر خوش ہے اور ایک عبادت کی بنا پر خوش ہے، کہ اس نے عطائے حق سمجھا، اس نے اپنا کمال سمجھا۔ اس آیت میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
خوش ہونے کا حکم دیا گیا تو ایک خوشی مطلوب اور مقصود اور معمور بھی ہی ہے، اور ایک خوشی ممنوع عنہ اور حرام ہے۔ جو خوشی معمور بھی ہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی جو توفیق عطا فرمائی اس پر نظر کر کے خوش ہونا، یہ معمور بھی اس کا حکم ہے۔ لیکن اپنے کمال پر خوش ہونا کہ میرا یہ کمال ہے کہ میں نے یہ عمل سر انجام دیا، تو یہ اتراہٹ ہے، یہ تکبر ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے۔ دیکھا؟ سبحان اللہ تو بولو یار، کوئی سبحان اللہ بھی نہیں بول رہا ہے، عجیب ہے۔ چلو میں خود ہی بول رہا ہوں سبحان اللہ۔ اتنے دھیان سے بھی سن رہے کہ سبحان اللہ بولنا بھول جاتے ہیں۔ ہاں، تو بولتے رہو گے تو جاگتے بھی رہیں گے۔ اچھا، اب فرق کیسے کروں گے کہ یہ خوشی عبادت ہے اور یہ خوشی منع ہے، یہ خوشی مطلوب ہے، یہ خوشی ممنوع ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ پھر آیا ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں خوشیوں میں فرق انسان خود نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے کسی شیخ کی اور معالج کی، معالج یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہلی قسم کی خوشی ہے، اس لیے وہ بتائے گا کہ تمہاری خوشی کوئی بات نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اور تمہاری یہ خوشی بولے یہ ممنوع ہے، یہ عجب میں لے جائے گی، یہ تو شیخ بتائے گا، روحانی ڈاکٹر بتائے گا، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ جیسا کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ خوشی جو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ پہلی خوشی ہو رہی ہے یا دوسری خوشی ہو رہی ہے، معمور بھی ہی خوش ہو رہی ہے یا منہی عنہ یعنی جس سے روکا گیا وہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو انہوں نے پوچھ لیا، صحابہ نے پوچھا نا، تو ہمیں بھی پوچھنا پڑے گا۔ پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا ذاک عاجل بشر المؤمنین، یہ پہلی قسم کی خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ یہ خوشی بری نہیں ہے۔ اگر دوسری قسم کی خوشی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرماتے۔ اللہ اکبر۔ آج کل شیخ بنانے کا مقاصد، آج کل جو شیخ بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں وہ بھی ذرا سن لو۔ شیخ کی ضرورت ان کاموں میں پڑتی ہے۔ دیکھو، شیخ کی ضرورت ایسے کاموں میں پڑتی ہے کہ میرے اندر یہ تکبر ہے یا نہیں ہے، میرے اندر یہ غصہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ میرا حسد ہے یا حسد نہیں ہے۔ اب یہ کون پتا چلے گا؟ یہ تو شیخ ہی بتائے۔ تو یہاں ایسے کاموں میں ضرورت پڑتی ہے شیخ کی۔ لیکن آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بس اس سے تو وظیفہ پوچھا جائے، بھائی کون سا وظیفہ پڑھیں گے تو میرا یہ کام بن جائے گا، کون سا وظیفہ پڑھیں گے تو مجھے اتنا مال مل جائے گا، اور کون سا وظیفہ پڑھیں گے تو میں غلط کام بھی کروں تو مجھے پولیس والا نہ پکڑے۔ آج کل وظیفے ایسے پوچھے جاتے ہیں۔ میں کون سا وظیفہ پڑھوں تو میرا سود جو ہے اس کے وبال سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ وظیفے پوچھے جائیں گے کہ کیا پڑھے۔ اگر کوئی خواب دیکھے تو پھر شیخ سے پوچھیں گے، کس کی تعبیر؟ شیخ سے پوچھو، خواب سے پوچھیں گے، اور اسے یہ پوچھو کہ قرض ادا کرنے کی کیا دعا ہے، اور رزق بڑھانے کے لیے کون سی دعا ہے، اور روزی مل جائے اس کی کیا دعا ہے، سروس مل جائے اس کی کیا دعا ہے۔ بس شیخ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ اور حقیقتاً لوگ یہی پوچھنا تھا، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میرا یہ عجبہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ ایسا پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے اندر دیکھو وساوس آ رہے، تو یہ وساوس کیسے ہے؟ تو فرمایا ذاک ایمان، ایسے وساوس آتے ہیں کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ دیکھو وہاں پوچھنے آئے، پھر یہاں پر ان کو وسوسہ ہوا کہ میرے کو خوشی ہوتی کسی کام کرنے پر، تو کیا یہ عجبہ تو نہیں ہے؟ دیکھو پوچھ رہے، صحابہ ایسی باتیں پوچھتے تھے۔ اور آج کل جنہوں پہلے تو شیخ کوئی بناتا نہیں ہے، اور کوئی بناتا ہے تو پھر یہی پوچھتے ہیں،
بہت بہت تو اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ دعا کے لیے آئیں گے، باقی پورے سال کبھی نہیں پوچھیں گے کہ میرے اندر یہ ہو رہا ہے اور یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ کیسے چھوٹ جائے۔ بس شیخ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک انہی کاموں کے چکر ہوتے ہیں، اسی کا نام پیری مریدی رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیے ان کاموں کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ تعویذ گنڈے، بہت لوگ تعویذ بنانے کے لیے بولے شیخ تعویذ دے دیں گے تو اپنا کام بن جائے گا، نہ دعائیں، نہ وظیفے، نہ خواب کی تعبیر، ان کا شیخ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل چیز پوچھنے کی یہ ہے کہ عمل کرنے پر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے یہ میری خوشی مقبول ہے یا نہیں، یہ خوشی عجب اور گناہ تو نہیں ہے، اور پھر شیخ کے بتانے پر عمل کرو۔ پیری مریدی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ باتیں تو پوچھتے نہیں، لیکن وظیفے اور ذکر و اذکار پوچھتے رہتے۔ برا تو نہیں لگ رہا ہے نا بھائی؟ میں تو کتاب کی بات پڑھ رہا ہوں بھائی، بڑوں کی بات پڑھ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے اور اسی کی تفسیر، اسی کی تشریح ہو رہی ہے جی۔ اس لیے کہ میں بھی کئی مرتبہ پوچھا کہ دیکھو بات سننے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا مجھے سوال نہیں آیا کہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے کیسے چھوٹ جائے، یا میرے اندر یہ حسد کی علامتیں ہے کہ یہ کبر کی ہے، عجب کی، یہ کیا ہے، یہ غصہ کی، کوئی سوال نہیں آیا اتنے سالوں سے، اللہ ماشاء اللہ 2-4 جن ہیں جو برابر پوچھتے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، پہلے تو پیر بنانا چاہیے، لیکن اس کا بنانے کا مقصد اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے۔ پیر کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام امیر ہے۔ اگر تبلیغ الفاظ لو تو بولے امیر ہونا چاہیے، جس کا اپنا کوئی امیر نہیں ہے اس کا امیر شیطان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اکیلا زندگی نہ گزارے، اس کا کوئی نہ کوئی امیر ہو، اس کا کوئی نہ کوئی روحانی ڈاکٹر ہو۔ جسم کا جب ڈاکٹر ہوتا ہے تو روح کا ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ تو بنانا چاہیے، اس کے ذریعے سے روحانی علاج ہوگا، اور روحانی علاج، باقی وظیفے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر وظیفے کے اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ صرف شیخ بناؤ، روحانی ڈاکٹر بناؤ، اس سے اپنا علاج کراؤ۔ بیماریاں وظیفے پڑھنے سے دور نہیں ہوگی، بیماریاں دور کرنے کا الگ علاج ہے۔ بھائی دواؤں کے نام لینے سے کیا شفا مل جائے گی؟ دواؤں کے نام لینے سے شفا نہیں ملے گی، دوا کھانے سے شفا ہوگی۔ تو ہم اگر نام لے رہے، وظیفے پڑھ رہے، تو نام لے رہے تو اس سے شفا نہیں ہوگی، بلکہ باقاعدہ علاج ہوگا۔ تو وہ علاج ہوگا تو علاج سے پھر کام چلے گا۔ خیر اللہ تعالی ہم سب کو علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق الہی پر شکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں، کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کرے کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔ یہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناش ازو کے بخدمت بداشتت۔ احسان مت سمجھو کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں رکھا۔ سمجھے؟ یہ احسان، یعنی اگر اللہ نے کوئی آپ سے کام لیا تو یہ مت سمجھو کہ میں نے یہ کام کیا، بلکہ سمجھو کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ یہ ہے جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے، مثلا عبادت ہو رہی ہے، خدمت خلق ہو رہی ہے، کوئی علمی خدمت ہو رہی ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، کوئی اکرام اور مہمان نوازی میں مشغول ہے، کوئی کسی کو دعوت و تبلیغ میں کام کر رہا ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی تبلیغ ہے، کوئی فتویٰ میں ہے، کوئی تصنیف میں ہے، جو کوئی خدمت ہو رہی ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرو۔ اللہ کی توفیق پر شکر ادا کرو۔ دیکھو جس کو یہ استحضار ہوگا کہ اللہ کی توفیق ہے تو وہ اپنا کام ہمیشہ کرتا جائے گا، چھوٹے گا نہیں۔
اور پھر اگر اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا تو اس کو برا بھی نہیں لگے گا، اس کو برا بھی نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تو کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ کوئی تعریف کرے تو عجب نہیں آئے گا، اور کوئی تعریف نہ کریں گے تو اس سے احسان نہیں چھوٹے گا کہ بولے میرا تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ شکر کرنے والا، اللہ کی نعمت سمجھنے والا، اس کو تو خوشی ہوگی، سامنے والا چاہے اس نعمت کا شکر ادا کرے یا نہ کرے۔ کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ میری حقیقت ہی کیا تھی کہ میں عمل کرتا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس سے تکبر اور عجب پیدا نہیں ہوتا۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ یہ کیا احسان جتاتے ہو کہ میں نے فلاں خدمت انجام دے دی، یا فلاں خدمت انجام دے دی، فلاں کام کر دیا، فلاں جگہ تقریر کر دی، اور فتویٰ لکھ دیا، فلاں کتاب لکھ دی، اور احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو احسان تو اللہ تعالیٰ کا مانو کہ اس نے تمہیں اس خدمت پر لگا دیا۔ احسان تو اللہ تعالیٰ کا مانو، تم اللہ پر احسان مت جتاؤ کہ میں نے اللہ کا یہ کام کر دیا، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا۔ ارے کتنے لوگ ہیں جن کو ان اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام پر لگا دیا۔ کیا یہ ناز کی بات ہے؟ یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے یا دوسروں پر بڑائی جتانے کی بات ہے؟ ارے یہ تو اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اس کام پر لگا دیا، اس لیے اس کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ مثلا کوئی عبادت انجام دے دی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اعتکاف کر لیا، رمضان میں تراویح پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، دعوت میں کسی کی ملاقات کر لی، جماعت بنا دی، تشکیل کر لی، تو ان عبادات کے کرنے پر احسان کس لیے جتاتے ہو؟ اس عبادات کرنے پر احسان کس لیے جتاتے ہو؟ ارے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں ان عبادات کی توفیق دے دی، اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو شکر ادا کرو، اور شکر کے نتیجے میں اللہ مزید توفیق دیں گے۔ لہذا اس عبادت کی ناقدری نہ کرو اور ناشکری بھی مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اور یہ سوچو کہ اگر اس کی یہ توفیق نہ ہوتی تو میں نہ جانے کس حال میں ہوتا۔ جب یہ سوچوں گے اور شکر ادا کروں گے تو پھر نہ تو عجب قریب آئے گا، نہ تکبر قریب آئے گا، اور شکر ادا کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ مزید عبادت کی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ شکر ادا کرنا قلندری عمل ہے، قلندر، لیکن اس کام کی مشق کرنی پڑتی، یاد رکھو۔ لہذا جب بھی کسی نیک کام کی توفیق ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بعض اعمال، یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب، بعض اعمال قلندری ہوتے ہیں، اور یہ شکر بھی قلندری عمل ہے۔ یعنی شکر ایسا عمل ہے کہ دیکھنے میں کوئی بڑا عمل نہیں، آپ نے چپکے سے کہہ دیا الحمدللہ، کسی کو پتا چلا کہ آپ نے کیا عمل کیا، یا یہ کہہ دیا اللہم لک الحمد ولک الشکر، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ نے کیا کیا، لیکن اندر ہی اندر ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا، اور اس کی نتیجے میں تمہارا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور دیکھنے والوں کو پتا بھی نہیں چلا۔ قلندری عمل کا مطلب یہ ہے، قلندری عمل کا مطلب یہ ہے کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلا اور اندر ہی اندر کتنے درجے تک پہنچ گیا۔ جی، میان عاشق و معشوق رمزیز، میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ یعنی یہ عاشق اور معشوق کی بات ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک راز ہے جو کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے، ان کو بھی خبر نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز،
کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. تو یہ ہے کلندری والا شکر ادا کرنے کی مشق. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ زبان پر شکر کا رٹا لگایا کرو. مثلا گرمی لگ رہی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا تو کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، اس سے دل خوش ہوا تو کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. بھوک لگ رہی تھی، کھانا سامنے آیا تو کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو دل ہی دل میں کہتے جاؤ اور اس کی عادت ڈالو کہ ہر وقت تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت پر شکر کر رہا ہو. جب بار بار اس کی مشق کروں گے تو یہ بات حاصل ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ آدمی کام بھی کر رہا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں. جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں. کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا، خوگر آزار ہو جانا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سال ہا سال مشق کی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں. اندر ہی اندر اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے آقا سے رشتہ جڑا ہوا ہے اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے. شکر رذائل کی جڑ کاٹتا ہے. شکر کیا ہے؟ بیماریوں کی جڑ کاٹتا ہے، برائیوں کو کاٹتا ہے. یہ شکر ایسا تریاک ہے، تریاک کہتے ہیں زہر کے اثر کو ختم کرنے والی چیز، جو بے شمار رذائل کی جڑ کاٹتا ہے اور بے شمار فضائل اس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے شکر کی عادت ڈالو. ایک کلندری عمل ہے، اس کے اندر بہت بڑے مجاہدات اور ریاضتیں نہیں ہیں. بہت مختصر سا کام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ. مثلا آپ مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر جوتے آسانی سے مل گئے تو کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. کسی سے ملاقات کے لیے گئے اور اس شخص سے ملاقات ہو گئی تو دل ہی دل میں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو بھی مقصد حاصل ہو جائے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. لوگ اس شکر کی قدر نہیں کرتے اور سمجھتے کہ بہت معمولی سا عمل ہے، لیکن یہ عظیم تریاق ہے، بیماریوں کو کاٹنے والا ہے. اس پر عمل کر کے دیکھو. جو انسان اس کی مشق کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو پھر یہ عجب اور یہ تکبر پاس نہیں پھٹکے گا، بہت دور بھاگے گا. اور شیطان بھی یہ گر جانتا تھا کہ جو بندہ شکر کرتا رہے گا وہ میرے قبضے میں نہیں آئے گا. اسی وجہ سے اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھو آخر میں شکر آ گیا. تو عجب کا علاج، کئی بیماریوں کا علاج شکر کے اندر ہے، اور شکر کا بار بار کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہے. ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے. ہم خوب مشق کرے جگہ جگہ پر اللہم لک الحمد ولک الشکر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے درس اور یہ سبق دینے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے. اور آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر عمل کی توفیق مانگ